تمہاری پشت پر کھڑے ہوں گے. اے بابا ان ساری امیدوں کے ساتھ مجھے یقین کامل ہے بابا کہ اب تو میرا اصغر گھٹنیوں چل رہا ہو. اے بابا جب میرا اصغر درے قیامہ تک آئے تو آغوش میں لے کے صغرا کی طرف سے پیار کر لینا. حسین تڑپ گئے. صغرا کے خط کو تربت اصغر پر رکھا, مرثیہ پڑھا, اے میرے لال اٹھو بہن کو جواب دے دو. حسین ذوالجلال پر بیٹھے خیمے کے اندر. سکینہ, رباب, سیدانیہ سب بیویاں حسین کے انتظار میں تھیں. خیمے کے در پر آئے. حسین نے کہا زینب, ام کلثوم, رقیہ, بیٹی سکینہ, تیرا بابا وقت آخر رخصت آخر کے لیے آیا ہے. زینب آگے بڑھی, پردے کو ہٹایا. حسین خیمے میں داخل ہوئے. سجاد سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. زینب آگے آگے, حسین پیچھے پیچھے. سید سجاد غش کے عالم میں پڑے. شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو, تیرا بابا وصیتیں کرنے آیا ہے. ایک مرتبہ سجاد نے آنکھیں کھولی تو اپنے بابا کو پہچان نہ پائے. مثل سفید طائر حسین نظر آئے. ایک مرتبہ سجاد نے پوچھا بابا یہ تیر آپ کے کیسے لگے؟ کہ میرا اون و محمد قتل ہو گئے. کہا بابا قاسم ابن حسن کہاں ہے؟ کہا لاش پامال ہو گئی. کہا بابا میرا جوان بھائی علی اکبر کہاں تھا؟ کہا بیٹا لاشا لا چکا. ایک مرتبہ سجاد خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری کیا اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا, بابا جب آپ کے تیر لگ رہے تھے تو میرا چچا عباس کا. حسین پچھاڑے کھانے لگے. کہا سجاد یہی تو صدمہ ہے, اگر میرا عباس ہوتا تو حسین تنہا نہ رہ جاتا. ایک مرتبہ اپنے بستر پہ امام سجاد نے کوہنیوں کو ٹیک دیا. آواز دی, پھوپھی اماں مجھے سہارا دے دو, میری ڈھال و نیزہ لا دو, میں بابا کی نصرت کو جاؤں گا. حسین نے داہنے شانے کو تھاما. نہیں بیٹا, تمہیں کوفہ و شام جانا ہے, تمہیں مقصد شہادت حسینی کی تبلیغ کرنا ہے. اے سجاد بستر پہ لیٹ جاؤ. میری وصیت یہ ہے کہ جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. کہہ دینا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین کی پیاس کو یاد کر لیں. اے عزاداروں, جب مجلس کے بعد پانی پینا, پانی کا انتظام تمہارے لیے کیا گیا ہے. بڑے خوش نصیب ہو حسین کے ماتمدہ کہ آج جب کوئی عزا خانے میں آتا ہے تو پہلے پانی دیا جاتا ہے. مگر آئے میرا پیاسا امام, آئے میرا مظلوم امام. ایک مرتبہ سجاد کو خدا حافظ کہا. سیدانیوں کے جھرمٹ میں آئے. عزاداروں, کربلا میں 3 رخصتیں حمید ابن مسلم نہیں بھلا سکتا. پہلی رخصت علی اکبر کی تھی, دوسری رخصت مولا عباس کی تھی, تیسری رخصت جناب مظلوم کربلا حسین کی تھی. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 7 مرتبہ گرا. عزاداروں مرثیہ پڑھا کرو, مرثیہ سنتے ہو. روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا میں حسین کی 22 بہنیں تھیں. جناب مسلم کی سگی بہنیں, جناب عباس کی بہنیں, خود مولا حسین کی بہنیں. 22 بہنوں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیرا. زینب نے ماتم کرنا شروع کیا, الوداع الوداع الوداع. ام کلثوم آگے بڑھی, بھیا الوداع. سکینہ آگے بڑھی, بابا الوداع. ایک مرتبہ بیویوں نے سر و سینہ پیٹا. 2 رایوں پر بنی, 20 سے حسین گزر رہے تھے. حسین کے آگے آگے نبی کی نوازی زینب تھی. حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ جتنے شہید کربلا میں میدان کے لیے گئے, علی اکبر
اکبر خیمے سے نکلے، ہم نے ساتھ میں کسی بیوی کو نکلتے نہ دیکھا۔ عباس خیمے سے گئے، کوئی بیوی خیمے کے باہر نہ آئی۔ قاسم خیمے سے گئے، کوئی بیوی خیمے سے باہر نہ آئی۔ مگر حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ جب مولا حسین خیمے سے نکل رہے تھے، آگے آگے نبی کی بڑی نواسی، علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی زینب سر جھکائے چل رہی تھی۔ الوداع بھیا، خدا حافظ۔ حسین ذوالجناح کے قریب آئے، میدان کو دیکھا، اینا اینا حبیب، اینا اینا قاسم، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا عباس۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو جناب زینب نے کہا بھیا پریشان کیوں ہو، اکبر کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ کہا زینب تم جانتی ہو کہ جب میں گھوڑے کی زین کی زینت بنتا تھا تو علی اکبر گھوڑے کی لگام تھامتے تھے، جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو عباس رکاب تھامتے تھے۔ بس یہ سننا تھا۔ مظلوم بھائی کی مظلومہ بہن نے رو کے کہا اگر عباس نہیں تو کیا ہوا، اگر اکبر نہیں تو کیا ہوا، بھیا تیری چاہنے والی زینب تو زندہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے رکاب کو تھاما، دائیں ہاتھ سے لگام کو تھاما، اے فاطمہ کے لال خدا حافظ، حسین ذوالجلال کی زین کی زینت بنے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ دی، اے میرے نانا کی سواری قتل گاہ تک پہنچا دے، اس کے بعد تیرا حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ ہاں عزیزوں، جس مصیبت کو سننے کے لیے آئے ہو بس سن لو، مرضی تمہاری ہے، جیے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ایک مرتبہ حسین سوار ہو گئے، گھوڑے کو ایڑ دی، قتل گاہ تک پہنچا دے، اے میرے نانا کی سواری دوبارہ تیرا حسین زحمت نہ دے گا۔ گھوڑا آگے نہ بڑھا، لگام کو کھینچا، سواری آگے نہ بڑھی، اپنے داہنے قدم سے ایڑی کے ذریعے پیٹ میں ایڑ دی مولا حسین نے، چل میرے نانا کی سواری آخری سواری ہے۔ گھوڑا آگے نہ بڑھا، حسین نے جملہ کہا، دیکھیے جانور بھی امام کی گفتگو کو کس طرح پہچانتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے میرے نانا کی سواری اس وقت اکبر نہیں، قاسم نہیں، اور محمد نہیں، عباس نہیں، اس وقت کیا تو بھی حسین کو مجبور سمجھتا؟ ایک مرتبہ رہوار سے برداشتہ ہوا، سمو کی طرف اشارہ کیا، حسین نے عجب قیامت کا منظر دیکھا، 4 برس کی سکینہ ذوالجلال کے قدموں سے لگتی مرثیہ پڑھائی تھی، اے میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میرا چچا نہیں آیا، میرا قاسم نہیں پلٹا، میرا بھیا اکبر واپس نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین پشت ذوالجلال سے زمین پر آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، فرمایا سکینہ خیمے میں جاؤ، بیٹی خیمے میں جاؤ۔ کہا بابا خیمے میں کیسے چلی جاؤں؟ بابا چچا گئے واپس نہ آئے، اکبر گئے واپس نہ آئے، اب تم کہاں جاتے ہو؟ کہا بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہا امت رسول کو بخشوانے جا رہا ہوں، اپنا سر کٹوانے جا رہا ہوں، امت رسول کی بخشش کے لیے سکینہ مجھے میدان میں جانے دو۔ جناب سکینہ نے رو کے کہا بابا تم جانے کو کہتے ہو، امام وقت ہو، تمہارا کہا ہر پر واجب ہے کہ سنا جائے، مگر بابا ایک میری خواہش ہے پوری کر دو۔ کہ بیٹی وہ خواہش کیا ہے؟ کہ آخری مرتبہ سینے پر سنا۔ اے بابا سکینہ کو آخری مرتبہ سینے پر سنا لو، اپنے کلیجے سے چمٹایا، آ میری بیٹی سکینہ، بچی رو کے کہنے لگی بابا ایسے نہیں جیسے ہمیشہ سلاتے ہو۔ حسین تکتی ریت پر لیٹ گئے، سکینہ کو تھپکنا شروع کیا، سو جا میری جان، سو جا میری بچی۔ ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھ کھل گئی، زینب کو اشارے سے بلایا،
خیمے میں لے جاؤ۔ جیسے ہی گود بدلی سکینہ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا بابا جا رہے ہو؟ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بابا تمہاری شہادت کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بیٹی تم یتیم ہو جاؤ گی۔ کہا بابا یتیمی کا مطلب بتاتے جاؤ۔ حسین نے سر جھکا کے کہا میر صاحب فرماتے ہیں، فاطمہ کے لال نے روتے ہوئے فرمایا بیٹی اسے نہ پوچھ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ نے کہا اچھا بابا میں یتیم ہو جاؤں گی، کس کے سینے پر سوں گی؟ حسین نے کہا دستور بدل گیا، ابھی تک اصغر ماں کے پاس سوتے تھے، تم میرے سینے پر سوتی تھی، آج سے اصغر مقتل میں میرے پاس سوئے گا، تم ماں کی آغوش میں سو جانا۔ سکینہ نے طرف کے کہا پو پاؤں گی جو آپ کی نیند آئے گی بالا، میں آپ کو مقتل میں چلی آؤں۔ حسین طرف لے لگے، اے بیٹی ایسا نہ کرنا، شبر کے تماچے، اے بیٹی خیمے میں رہنا۔ سکینہ خیمے کی طرف بڑھی، حسین نے زلجھنے کو آگے بڑھایا، مقتل میں آئے، کسی ظالم نے آواز دی چاروں طرف سے فاطمہ کے چاند کو گھیر لیا جائے۔ نرغہ عدا میں فاطمہ کا چاند گھیرا گیا، تیر کمان میں جوڑ دیے گئے، نیزہ مارنے کی تیاریاں، تلواریں میان سے باہر ہو گئیں۔ نبی کے نواسے نے جب یہ منظر دیکھا خاموش ہے حسین، مگر کسی ظالم نے جب بدتمیزی کا ایک جملہ کہا کہ حسین اب تمہارا اکبر نہ رہا، یہ حسین اب تمہارا قاسم کہاں ہے، اب تمہارا عباس کہاں ہے، بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ کے صابر بیٹے نے ذوالفقار کو برہنہ کیا، معرکۃ العارہ حملہ کیا، آواز دی اگر اکبر نہیں تو مجبور سمجھتے ہو، ارے ہم مظلوم کربلا ہیں، مجبور نہیں، اگر عباس نہیں تو مجھے مجبور نہ جانو۔ معرکۃ العارہ تلوار فاتح خیبر کی طرح حسین نے چلائی۔ ایک مرتبہ جب حسین نے تلوار چلائی تو ظالم بھاگنے لگے، آواز آئی تمہیں قاسم کا واسطہ، تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں اون و محمد کا واسطہ۔ حسین تلوار چلاتے رہے، ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں صدا آئی تمہیں تمہارے عباس کا واسطہ۔ ارے حسین نے تلوار کو روکا، فرات کا رخ کیا، اے بھائیا تمہارا واسطہ دے کے جنگ رکوائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار سے خون کو صاف کیا، میان میں ذوالفقار گئی۔ ہاں عزاداروں ابھی آپ نے سنا بن، پھر سے سنتے چلو۔ حسین جب کے چلے باد دو پہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب کوثر کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ایک مرتبہ زینب یاد آئی، خیمے کی طرف پلٹ کے دیکھا، تلے خیمہ کا پردہ ہل رہا تھا، حسین سمجھ گئے کہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، زینب خیمے کے اندر گئی، ادھر حسین نے تلوار چلانا روکی تھی کہ ایک مرتبہ ذوالجنا کی زین پر حسین ڈگمگانے لگے۔ آسمان سے کہ ندا آئی، تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین زین پر ڈگمگانے لگے۔ عزاداروں زیادہ تر مسائل میں رونے والے بچے یہی سوچتے ہیں کہ میرا مظلوم امام پیاسا تھا، بھوکا تھا، اس لیے معاذ اللہ کمزوری سے ڈگمگا رہا تھا۔
डगमगा रहे थे। 5000 तीर अंदाज दाहिनी तरफ थे, 5000 तीर अंदाज बाईं तरफ थे। अरे जब इधर से तीर आते थे तो हुसैन बाईं तरफ जाते थे, जब बाईं तरफ से तीर आते थे तो हुसैन दाईं तरफ जाते थे। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी। जिनके पास कोई हथियार न था वो राकिबे दोष नबी को पत्थर मार रहे थे। आज़ादारों, एक रवायत में मिलता है कि जैसा अली की ज़रबत में जहर मिला के सर पे ज़रबत मारी गई, हलाहल जहर था। दूसरा जहर हसन मुश्तबा को शीर में दिया गया, कलेजे के 72 टुकड़े हो गए। तीसरा जहर करबला में लाया गया। जब जालिमों ने देखा कि तन्हा हुसैन काबू में नहीं आते तो एक मर्तबा किसी ने एक नेज़े को जहर में डुबोया, निशाना लेके हुसैन पर जो वार किया, सीने पे आके लगा, हुसैन जहर की शिद्दत से डगमगाने लगे। हाँ वफादारों, हुसैन के तीर पेशानी पर लगा, पत्थर आके सर पर लगा, नेज़ा आके पहलू पे लगा, पसलियां टूटने लगी। तो एक मर्तबा हुसैन ने ना नबी को पुकारा, ना बाबा अली को पुकारा, ना अब्बास को पुकारा, एक मर्तबा बकी का रुख किया, ए अम्मा तुम्हारी भी पसली तोड़ी गई, ए अम्मा नेज़ा डराया। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको सलामत रखे। आप बहुत गुस्सा पेश कर रहे हैं। ए जनाबे सैयदा, हमारे रोने को कबूल कर लीजिए। ए बीवी ज़हरा, हमारी मजलिसों को कबूल फरमाइए। ए शहजादी, अगर आपके लाल की आज़ादारी में कोई कोताही हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ, मैं मिंबर छोड़ने पर तैयार हूँ, बस 2 मिनट की ज़हमत, फिर मातम होगा। जी खोल के मातम करना, ये सोच के मातम करना कि जिए जो अगले बरस हम हैं और ये मग़फ़िर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन ज़ीन पे डगमगा रहे थे, चारों तरफ से पत्थर मारे जा रहे थे। राकिबे दोष नबी ज़ीन से डगमगाता हुआ ज़मीन पर आया। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ये कह के सलाम करते हैं, सलाम हो उस प्यासे पर, सलाम हो उस मजलूम पर कि जो वक्त आखिर न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। हुसैन के जिस्म में इतने तीर गड़ चुके थे कि हुसैन का जिस्म अतर तीरों का मुअल्लक़ था। आखिरी सजदा किया। शिमर मलून का बयान ये है कि हुसैन के लबों को हिलते देखा तो मैंने ये सोचा कि हुसैन मेरे लिए बद्दुआ कर रहे होंगे, मगर जब मलून अपने कानों को हुसैन के होठों तक ले गया तो कसम खुदा की, फातिमा का लाल कह रहा था, ए परवरदिगार मेरी इस आखिरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ए परवरदिगार, मैंने जो आलम तफली में नाना से वादा किया था उस वादे को निभाने मक़तल में आ गया। एक मर्तबा जन्नत से फातिमा ने जन्नत को छोड़ दिया, खातूने जन्नत भी करबला आ गई। एक मर्तबा जालिम अपना खंजर लेके चला, पत्थर पे मारता रहा। अज़ादारों, सुनते हो ना कि खुद खंजर से हुसैन का गला काटा गया। ये किस लिए? जब धार अच्छी होती है तो गला कटने में तकलीफ कम होती है। खुदा की लानत हो जालिम पर कि जो खंजर की धार को खुल कर रहा था, अरे हुसैन की गर्दनों पे ज़रब मार रहा था। जब पहली ज़रब पड़ी तो हुसैन ने कहा बिस्मिल्लाह, दूसरी ज़रब पड़ी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जब आखिरी ज़रब तेज पड़ी तो एक मर्तबा कोनियों को देखा, फुरात का रुख किया, ए भैया तेरा हुसैन कत्ल हो रहा है, लाशा तड़पने लगा। आवाज आई, मौला मौत ने मजबूर कर दिया। एक मर्तबा हुसैन के गले पर शिमर का खंजर, मुनादी ने सदा दी, अला क़ुतिल हुसैन बिन करबला। सियादियां चली, फुरात का पानी लहज़ों उछला। अरे जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया,
1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال۔ حسین تڑپتا ہے خاک پر، پھر زہرا نے صدا دی، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ حسین قتل کر دیے گئے، فاطمہ کی صدا گونجی، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔